اکثر لوگ مہر کی اہمیت سے ناشنا ہے، اور یہ ایک رسم بن چکا ہے کہ نکاح کے وقت مہر ادا نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے۔ افسوس، اگر عورت کا انتقال ہو گیا تو مرد چونکہ مہر ادا نہیں کیا تھا، اب بھی اسے ادا کرنا ہوگا، چھٹکارا نہیں ہے۔ اسے مہر کے رقم کو ترکہ میں شامل کرنا ہوگا اور ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر شوہر ہی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی میت کے سامنے آ کر معاف کر دیتی ہے، جو مرد کے لیے عزت کا کام نہیں بلکہ ذلت کا کام ہے۔ ساری زندگی کمایا، بلڈنگ بنایا، جائیداد جمع کیا، زمین خریدی، مگر حق مہر ادا نہیں کیا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے مہر کو وقت پر ادا کیجیے تاکہ آپ کی شان بھی محفوظ رہے اور شریعت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے۔ ہمارے یہاں کم علمی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی خوش نصیب شوہر نکاح کے بعد مہر دینا چاہتا ہے تو عورت مہر لینا نہیں چاہتی ہے۔ اللہ اکبر! حالانکہ مہر اللہ کی طرف سے عورت کے لیے عطیہ ہے۔ مقررہ مہر دے دینا مرد کا احسان نہیں بلکہ عورت کا حق ہے اور خدائی ہدیہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان سورہ نساء میں موجود ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کے مہر ان کو خوشی سے دیا کرو، اگر وہ کچھ حصہ اپنی مرضی سے معاف کر دے تو اسے خوشگواری لے کر صرف کر سکتے ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یہ قرآنی آیات کے بعد ایک حدیث بھی سماعت فرما لیں جو ابو یعلا و طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نکاح کرے اور نیت یہ ہو کہ عورت کو مہر میں سے کچھ نہیں دے گا تو جس روز مرے گا زانی مرے گا۔ اللہ اکبر! آپ حضرات مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے مہر دینے اور نہ دینے کا ارادہ کیا ہے؟ ہوش میں آئیے، ہوش میں آئیے۔ حضرات محترم، بہار شریعت حصہ 7 مہر کے بیان میں مہر کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نوٹ کیجئے، آپ کی زبان میں بتا رہا ہوں۔ ایک وہ مہر ہوتا ہے جو خلوت سے پہلے دینا قرار پایا جاتا ہے، یعنی بیوی سے ملاقات کے پہلے ہی اسے دینا مقرر ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے لیے میعاد مقرر ہوتی ہے، اور تیسرا وہ ہے جس کے لیے ان دونوں صورتوں میں سے کچھ نہ ہو۔ اور حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد 12 میں تحریر فرماتے ہیں کہ مہر معجل جو رخصتی سے پہلے دینا قرار پایا ہو تو اس صورت میں عورت کو اختیار ہے کہ جب تک مہر وصول نہ کر لے رخصت نہ ہو، اور رخصت ہو جائے تو جب وہ چاہیں مانگ سکتی ہے یا اپنے نفس کو شوہر سے روک سکتی ہے، اگرچہ رخصت کو 20 سال ہو جائے۔ اور دوسرا وہ جس کی میعاد مقرر ہو، 1 ماہ، 2 ماہ، سال،
2 سال 10 سال 20 سال وغیرہ وغیرہ، اس میں وقت مقررہ تک عورت مطالبہ تو نہیں کر سکتی ہے، مگر مقررہ وقت کے بعد جب چاہے مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور تیسرا مہر مطلق ہوتا ہے، جس کے لیے کوئی میعاد مقرر نہ ہو، اس میں تا وقت موت یا طلاق نہ ہو عورت کو مطالبہ کا اختیار نہیں ہے۔ حضرات محترم، چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں، کیا آپ کو معلوم ہے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کتنا تھا اور وہ مہر کب دیا گیا تھا؟ اس کے متعلق حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ جلد 13 باب المہر میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 400 مسقال چاندی تھا، جس کا موجودہ وزن بھی سن لیجئے، 1 مسقال 4 گرام 374 ملی گرام ہوتا ہے۔ اس حساب سے مہر فاطمی یعنی 400 مسقال چاندی 1 کلو 749 گرام 6 ملی گرام ہوتا ہے۔ اور سنیے، مہر ادا کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ بیچ کر اس کی قیمت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی مہر کی رقم سے جہیز کے سامان خریدے تھے۔ آج لڑکی کے باپ کو مجبور ہو کر سودی قرضہ لے کر جہیز کا سامان خریدنا ہوتا ہے، مگر لڑکی کا حق مہر نہیں ملتا۔ ہدایہ اولین اور بہار شریعت میں مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے، اور زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں۔ شوہر اور بیوی آپسی رضامندی سے جتنا چاہیں مقرر کر لیں۔ اور 10 درہم کا وزن موجودہ دور کے اعتبار سے 32 گرام 660 ملی گرام چاندی بنتی ہے۔ چونکہ چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اس لیے مہر کی قیمت بتا پانا مشکل ہے۔ جب بھی آپ کو معلوم کرنا ہو کہ آج کے دن کم سے کم مہر کی قیمت کتنی ہے، تو اپنے علاقے میں 1 گرام چاندی کی قیمت معلوم کر کے اسے 32 گرام 660 ملی گرام میں ضرب دے دیں، تو ضرب کے بعد جتنا حاصل ہوگا اتنا ہی کم سے کم مہر کی رقم ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں، سب سے کم 10 درہم والا مہر کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے حالت حاضرہ کے اعتبار سے غلام حضرت علی المرتضیٰ ہونے کے ناطے انہوں نے جو مہر ادا کیا تھا وہ مہر فاطمی ہی ادا کرنے کی کوشش کریں اور پہلی فرصت میں دے کر چھٹکارا حاصل کریں، تاکہ اس سے لڑکی اپنی ضرورت کے سامان خرید سکے یا مجبور باپ کو عطا کر کے باپ کو خوش کر سکے اور ان کی دعاؤں کے مستحق بنے۔